بھارت کا جو جنگی جنون ہے وہ صرف باتوں کی حد تک تو ہے، لیکن ویسے اس کے حالات جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جنگ لڑ سکے۔ اب بات اسی حوالے سے کرنی ہے کہ بھارت ویسے تو بڑی باں کرتا ہے، صدور کر شروع کیا ہوا جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن کر کچھ نہیں سکتا، مارتا صرف بڑھ کے ہے۔ اب اس کے جہازوں کی بات کر لیں، باقی حالات کی بھی بات کریں گے، پہلے جہاز، جنگی جہاز ہے ان کی بات کر لیتے ہیں۔ بھارت کے پاس اس وقت تک جو تھے جہاز پہلے تھے یا گراؤنڈ کیے یا اب ہیں، ان میں اگر دیکھا جائے تو MiG 21 تھا، جو کہ بھارت نے بڑی محنت سے وہ جہاز جو ہے حاصل کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے وہ جو پرکھچے اڑ گئے، اور وہ سینکڑوں جہاز، یعنی رافیل بھی تھا، میراج بھی، 2000 سکھوئی، اور اب جو تیجس کرتے پھر رہے تھے، یہ سارے جہاز جو ہیں یہ سارے کے سارے اب تک موت کے اڑن کھٹولے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ کوئی کارنامہ خاص سر انجام نہیں دیا اب تک، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 1 درجن نہیں، 2 درجن نہیں، 3 درجن نہیں، بلکہ سینکڑوں جہاز، اور ان کے پائلٹ اس میں سے کچھ بچے، لیکن بیشتر جو ہے وہ زمین بوس ہوئے، آگ کے گولے بنتے ہوئے وہ نظر آئے زمین پہ، اور وہ جہاز جو ہے کباڑ خانے میں چلے گئے، اور جو پائلٹ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی میں تو اللہ کو کہوں گا، لیکن وہ بھگوان کو کہتے ہیں پیارے ہو گئے، چلے ایسے ہی مان لیتے ہیں۔ تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے ان کا، ابھی یہ پچھلے 2 سال کی بات کر لیں تو ان کا جو تیجس تھا، جس کو کہتے ہیں جی بڑا ذہین اور بڑا اچھا، اس کے مطابق ہے جہاز، تو اب وہ صرف تیجس جو ہے گرنے میں تیز ہے، اڑنے میں تیز نہیں ہے۔ وہ اڑنے کی بجائے نیچے زمین پہ گرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ 2 سال کے اندر 3 جہاز، کتنی بری بات ہے، گر کے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ابھی ایک ریسنٹلی اسی مہینے میں شروع میں گرا، اور جہاز گرا، کباڑ خانے میں چلا گیا، لیکن وہاں کے جو گودی میڈیا ہے مودی کا، اس کے ایک صحافی نمائندے ہیں، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل فالٹ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ رافیل لے کے آ گئے، رافیل کرتے تھے جی مودی سرکار، کہ رافیل ہوتا تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا، لے لیا رافیل، اور اس کے بعد دیکھ لیا اس کا رزلٹ۔ مئی کے اندر ہم پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، جس میں پنگا لیا تھا بھارت نے پہلے، تو رافیل 4 رافیل جو ہیں ہم نے برباد کیے ان کے۔ مانتے نہیں تھے، لیکن مانتے اب۔ جو بڑا وہ کہتا تھا مودی، وہ جو ٹرمپ پر سرکار، اس کی بات ٹرمپ سرکار، تو جب ٹرمپ سرکار آئی تو وہی ان کو اصل ان کی جو حقیقت بیان کرتا ہے۔ اس نے بتایا پہلے کہ 6 گرے، پھر کہا 7 گرے، اب جو لاسٹ اس کا بیان ہے اس میں کہا جی 11 گرے ان کے جہاز، اور وہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے، یہ 11 سے زیادہ ہے، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ زیادہ ہے۔ پچھلے 40-45 سال کی بات کر لیں تو سینکڑوں جہاز ان کے بغیر کوئی جنگ لڑے ہوئے گرے، زمین پہ آگ کے گولے بنتے ہوئے نظر آئے ہیں، کباڑ خانے میں گئے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے پائلٹ بھی بیچارے اس میں تھے جو لگے گئے اس میں۔ تو یہ مانتے نہیں ہے، ایک میں جیسے بتایا تھا، 1 نہیں، 2 نہیں، 1 درجن نہیں، 2 درجن، سینکڑوں جہاز۔ اب 100 سے کے قریب جو ہے یا اس سے زائد جہاز جو ہے وہ تو پاکستان نے برباد کیے ان کے جنگوں کے دوران، جو ہماری اب تک 65 سے لے کے اب تک جنگیں ہوئی ہیں، یعنی 72 کی جنگ تک اب ان کے 72 جہاز جو تھے وہ ہم نے تباہ و برباد کیے، جس میں 1 منٹ کے اندر 5 بھی گرائے ہم نے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کی جا کے ایئر بیس پہ جو حملے ہوئے، اس میں وہاں پہ کیا تھا، وہاں کوئی گاؤں ماتا تو نہیں تھی، وہاں جہاز ہی کھڑے تھے، تو وہ بھی برباد کیے ان کے۔ پھر اس کے بعد یہ بات نہیں آیا، اس کو ہر 8-10 سال بعد جنگ کا جو ہے جنون چڑھ جاتا ہے، اور وہ پھر ایسے ہی کرتا ہے۔ 4-5 سال پیچھے جائیں، اس نے پھر وہی حرکت کی، 2 جہاز گرائے اس کے۔ ابھی نندن کو پکڑا، پیار محبت سے اس کو چائے پلائی، اس کو یہاں سے کپڑوں کی خریداری کر کے دی، جوتے دیے، اور پھر پیار سے ہی اس کو بھیج دیا ہم نے، اس وجہ سے کہ شاید یہ بات آ جائے، لیکن نہیں، جنون ہے جی، جنون صرف نام کی حد تک۔ اب جو 3 یہ جہاز میں نے بتائے، 2 سال میں گر چکے ہیں، اس میں سب سے پہلا جہاز کب گرا؟ جب مودی صاحب ایک ایئر شو میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے دیکھ رہے تھے اس کو کہ ہو پتہ نہیں کہ یہ کیا گل کھلا دے گا، کیا کمال کر دے گا، تو ان کے سامنے ہی وہ گرا۔ جیسے ہی زمین پہ گرا، پائلٹ تو گیا بچ،
وہ آگ کا گولا بنا تو مودی صاحب کا منہ بھی وہ آگ کے گولے کی طرح کا ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس سے زیادہ بےعزتی ہوئی جنگ کے دوران. وہاں بھی ان کے اچھے خاصے پاکستان نے، ایک تو وہ جو کہتا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ 11 وہ ہے، اس کے علاوہ جب ایئر بیسز پہ ان کی حملہ کیا تو وہاں بھی وہی جہاز ہی تھے. 300 ان کے افسر اور فوجی جنرل حاصل کیے، اور کوئی 29 کے قریب جہاز جو پاکستان نے ٹارگٹ کر کے گرائے یا ایئر بیس پہ تھے وہ گئے. تو پچھلے یہ ڈال لے تو 100 تو ہم نہیں گرا دیے بھائی. کس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہو، کن جہازوں کی بات کرتے ہو. اس کے بعد مراج 2000 وہ دیکھ لیں. سکھوئی کی اتنی بےعزتی ہوئی کہ وہ بھی ہم نے گرایا. اور اس کے بعد اب یہ سنا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے MiG 21 اس کو گراؤنڈ کر دیا، ختم کر دیا، نہیں وہ اڑا رہے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ تیجس بھی اب وہ جو ہے نا وہ ڈبوں میں بند ہو گیا ہے. اب وہ بھی نہیں اڑے گا، کیونکہ اس سے زیادہ بےعزتی تو نہیں کروا سکتے نا. آئے روز گرتا رہتا ہے. وہ اڑنے کی بجائے زمین پہ گرنے کو ترجیح دیتا ہے. اور ایک میم بنی تھی ان کی کہ پائلٹ کہتے ہیں جی ہم اڑ تو لیتے ہیں، بٹن دبا کے ہمیں نیچے اترنا نہیں آتا تو پھر وہ اسی طرح ہی اتارتے ہیں، وہ نیچے ایسا ہی آتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں جی ڈیجیٹل انڈیا، یہ کون سا ڈیجیٹل انڈیا یار؟ کوئی ایک جہاز تو نے پورا یعنی مکمل اپنے یہاں نہیں بنایا. انجن لیا امریکہ سے تیجس کا، ٹیکنالوجی لی اسرائیل سے، کچھ پارٹس لیے یورپین ممالک سے. تو وہ ایک موت کا کھو جیسے کہتے ہیں یہ اڑن کھٹولا بنا لیا. تو حال دیکھ لیا نا اپنا. اب اس کو جنون چڑھا ہوا ہے کہ اگلے اعلان کر دیا کہ اگلے 3 سال میں یہ 5th جنریشن جہاز بنائے گا، جنگی جہاز. تو یہ کیسے بنائے گا جنگی جہاز؟ ایسے ہی جیسے یہ تیجس بنایا تھا. یہ جو ان کا گودی میڈیا ہے، اب یہ جو تیسرا جہاز گرا اس کے بارے میں بھی نہیں بتا رہا. بڑی چھپائی خبر، اور کہا نہیں جی نہیں ٹیکنیکل خرابی آ گئی اس میں، تو اس وجہ سے وہ گراؤنڈ کر دیا. حالانکہ وہ کمانڈ خانے میں گیا، آگ کا گولا بنا، بربادی ہوئی اس کی، پائلٹ بچ گیا اس کا. تو جب ایک انہی کا ایک میں نے سنا ہے اس نے ایک ولا کیا تھا یا اس نے ایک ریل بنائی، اس میں کہا نہیں جی ہوا کچھ نہیں ہے. یعنی وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو کہی تھی کہ وہ کمانڈ خانے میں چلا گیا، پائلٹ نکل گیا، اس میں جیکٹ کر گیا، تو جہاز کیسے وہ بچ گیا بھائی؟ تو اس کی ٹیکنیکل خرابی جو ہے وہ اس طرح کی خرابی تو نہیں تھی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ زمین پہ جائے جہاز جنگی ہو اور بچ جائے وہ بالکل، پھر اس کے اڑنے کے قابل رہ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. پھر اس خبر کو گودی میڈیا نے، وہ جیسے انگلیاں نہیں دانت میں دبا لیتے کوئی چیز حادثہ دے کے یا کوئی چیز، تو انہوں نے انگلیاں نہیں دبائی دانت میں بلکہ خبر ہی دبا لی ہو. کہتے نہیں جی نہیں وہی کچھ نہیں ہے. تو پھر خبر وہ بین الاقوامی جریدوں نے شائع کر دی، اور اس کے بعد جو بےعزتی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. ان کے نیوٹرل تجزیہ کار جو ہے انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ جناب بالکل گرا ہے اور برباد ہو گیا، وہ کباڑ خانے میں چلا گیا، کوئی ویلیو نہیں اس کی رہی. تو اب سوال تو اٹھیں گے نا بھئی. یہ مودی سرنڈر مودی جو ہے جس نے ہمارے سامنے سرنڈر کیا، امریکہ کو درخواست کی کہ جنگ بند کرا دو، مار دے گا پاکستان، بھسم کر دے گا انڈیا کو، اور بعد میں پھر اکڑنا شروع ہو گیا. اور صندوق جی جاری ہے جی ایسے ہے. وہاں جو فوجی ترجمان محلائیں تھیں، محلائیں میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں اپنے ادبان میں خواتین جو ترجمان تھی، محلائیں بٹھا دی، ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی، ایسے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. پاکستان سے درخواست ہے کہ وہ اب مزید حملے نہ کرے. ساتھ بتایا کہ انہوں نے ہمارے جو ایئر بیسز تھی وہ 30 کے قریب نشانہ بنایا اور برباد کر دی، ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. جنہوں نے لڑنا ہے وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں لڑنا، ہم اس قابل نہیں ہیں. اور پاکستان جو ٹھوک دیتا آگے اندر گھس کے، جسے کہتے ہیں فلموں میں تو مارتے ہیں گھس کے. تو اب دیکھا نا کیسے گھس کے مارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گھس کے مارنا. ابھی لندن والا بھی پکڑا تھا اور اس کے بعد کشمیر میں بھی ایک گرایا تھا، گھس کے مارا تھا. اب کے بار بھی آپ کو گھس کے مارا ہے. راجستھان کی چوکی ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ کشمیر، مقبوضہ کشمیر، متنازع علاقہ جو آپ نے قبضے میں کیا ہوا ہے، اس کا بارہمولہ جو ہے اس کی جو چوکی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اس لیے یہی آپ کو درخواست ہے کہ آرام سے ہمسایوں، اچھے ہمسایوں کی طرح رہو، اور کوشش کرو کہ یہ RSS سے، یہ ہندوتوا سوچ سے جان چھڑا لو. بنگلہ دیش میں بھی ایسے کیا تھا، اب دیکھ لو کیا حال ہوا ہے.
تو ایسے کام نہیں چلتے، ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا پڑتا ہے. جنگ کے جنون کو چھوڑ دو. افغانستان کا بڑا تمہیں پڑا ہوا ہے یار، وہاں جی انہوں نے یہ کر دیا جی، پاکستان نے وہ کر دیا. جب وہ ہمارے فوجی، ہماری فورسز کے اور ہمارے بچے ماریں گے تو ہم ان کو ہار پہنائیں گے جا کے، چاہے کوئی بھی ہو. تم لگاؤ پیسے پیچھے ان کو، تم ان کو پیسے دے کے ان کے کرائے کے قاتل بناؤ، تو اب تو نہیں چھوڑیں گے نا تم کو یا وہ، تو پھر ٹھکائی ہوئی نا. اب اگر تمہیں بہت ہی شوق ہے تو اس کے ساتھ مل کے آ جاؤ، پھر بھی آپ کو دیکھ لیں گے. جیسے ہمارے ڈی جی پی آر کے وہ ہیں وہاں پہ ترجمان، انہوں نے آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ آ جاؤ، اسی کے ساتھ مل کے آ جاؤ، دیکھ لیں گے. تو اب بھی دعوت ہے. پہلے تو میری اپیل ہے کہ آرام سے اور اچھے ہمسایوں کی طرح سے، اگر نہیں سمجھتے تو پھر آ جاؤ، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ تو مطلب وہ خواتین والی لڑائی ہے نا، ایک دوسرے کو ہشکل دے کے لڑانا. سامنے آؤ نا، خود آؤ سامنے، وار کرو، پھر ہمیں تمہیں بتائیں گے کہ اس وار کا جواب کیسا ہوتا ہے. تو لے آؤ، تم سکھوئی لے آؤ، رافیل لے آؤ، وہ بھی فیل ہو گیا ہوا ہے. اس کے بعد تم اور کوئی جو بھی ہے، میراج 2000 وہ لے آؤ. MiG 21 تو آپ کو 2025 میں گراؤنڈ کرنا پڑا، اور اس کے بعد اب یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے تیجس کو بھی اب گراؤنڈ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے زیادہ بہتری نہیں کروا سکتا. تو اب جو 5th جنریشن جہاد ہے وہ پتہ نہیں کب بنا رہا ہے. ہمارے پاس بنا ہوا ہے، فکر نہ کرو، ہم تیار ہیں، سب کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے. چاہے تم اسرائیل سے لے لو ڈرون، اسرائیل سے ٹیکنالوجی لے لو، رشیا سے لے لو دفاعی نظام، امریکہ سے انجن لے لو جہازوں کے، رافیل لے لو، جو کچھ مرضی لے لو، لیکن لڑنے والوں کے اندر یہاں پہ جذبہ جو ہوتا ہے نا، حوصلہ، وہ نہیں لے سکتے. بس یہی کہنا تھا. انہی الفاظ کے ساتھ اشر مہتاب کو اجازت دیجیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.